السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی واقمن الصلاة وآتین الزکاة واطعن اللہ ورسولہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ سورۃ الاحزاب کی 33 نمبر آیت ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین نے اہل البیت کا تذکرہ فرمایا ہے اور ان کی تقدیس اور تطہیر کے حوالے سے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اللہ نے ارادہ فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، اے اہل بیت، اللہ رب العالمین نے تم سے رجس، ناپاکی اور نجس چیز جو بھی ہے اس کو اللہ رب العالمین نے تم سے دور رکھا اور یہ ارادہ کیا اللہ نے کہ اللہ تمہیں بالکل پاک کر دے۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تطہیرا، تو اسی یطہرکم سے آگے مصدر تطہیرا آیا، معنی میں پختگی پیدا ہو جاتی ہے اس سے، یعنی بالکل اللہ رب العالمین تمہیں ہر قسم کی رجس سے، ہر قسم کی نجس چیز سے، ہر قسم کی پلیدگی سے اللہ رب العالمین تمہیں پاک اور صاف، منزہ اور مطہر فرما دے۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اور جو ارادہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وہ فعال لما یرید ہے۔ اللہ رب العالمین جو ارادہ فرماتے ہیں اللہ رب العالمین اس کو پورا کرنے کی پوری طاقت رکھتے ہیں اور قادر قدیر ہے اس بات پر۔ اس حدیث کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس قرآن مجید کی وحی آنے کے بعد، قرآن مجید کی اس آیت کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر میں حضرت حسن حسین، حضرت علی المرتضیٰ اور فاطمہ رضی اللہ عنہم اجمعین ان کو جمع کیا۔ تو یہ حدیث قصہ مشہور ہے صحیح مسلم میں، جامع ترمذی میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جمع کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت علی المرتضیٰ، حضرت حسن، حضرت حسین اور فاطمہ رضی اللہ عنہا، ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر کے نیچے جمع کیا۔ حدیث قصہ مشہور ہے یہ۔ لما نزلت هذه الآیہ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، فی بیت ام سلمہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ زوجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تھی۔ زوجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ ان کے گھر میں تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فدعا فاطمہ و حسنا و حسینہ، فاطمہ رضی اللہ عنہ کو بلایا، حسنین کریمین کو بلایا، رجل لہم بکسا، اور ان کو ایک چادر کے نیچے مطلب ایک چادر ان پر دے دی۔ وعلی خلف ظہرہ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ علی رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ فجل لہو بکساء ثم قال، ان پر بھی چادر ڈال دی۔ ثم قال، پھر فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی فاذھب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، یہ میرے اہل بیت ہیں، ان سے یا اللہ رجس جو ہے وہ لے جا اور ان کو بالکل پاک صاف کر دے۔ قالت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی وانا معہم یا نبی اللہ، اور میں ان کے ساتھ ہوں اللہ کے نبی۔ قال، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے انت علی مکانکی وانت علی خیر۔ عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ امام البانی
اس کو صحیح قرار دیتے ہیں، اور یہ صحیح جامع ترمذی میں ہے۔ صحیح ترمذی کی امام البانی رحمہ اللہ ان کی تصحیح کے ساتھ 3205 نمبر روایت ہے، یہ مشہور روایت ہے یہ۔ اچھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ام سلمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ کیا میں بھی ان میں شامل ہوں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انتی علی مکانک، تو اپنے مقام پر، تو اپنی جگہ پر ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تو بھی اہل بیت میں شامل ہے، تیرا مقام الگ سے ہے اور ان کو بھی اہل بیت میں شامل کیا جا رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چادر دے کر ان کو بھی اہل بیت میں شامل فرما رہے ہیں۔ اچھا، ایک اہم مسئلے کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ رافضی جو ہیں، شیعہ، جعفری، امامی، اثنا عشری، وہ یہاں اہل البیت سے مراد ان کی رافضیوں کی صرف 5 تن پاک ہوتے ہیں، یعنی فاطمہ رضی اللہ عنہا، حسن حسین، حسنین کریمین، حضرت علی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کا یہ سلوگن ہے 5 تن پاک والا، آپ کو معلوم ہے یہ سارا لیکن وہ ازواج مطہرات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو اس میں شامل نہیں کرتے۔ خیر، ان کی تو بات ہی کیا کرنی، بالاتفاق کافر ہیں وہ۔ تو اہل البیت کے حوالے سے کیا حکم ہے قرآن مجید کا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں کن کو اہل بیت میں شامل قرار دیا گیا ہے؟ کون سے لوگ ہیں جن کو ہم اہل البیت کہہ سکتے ہیں؟ اگر آپ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 33 ہی پڑھیں تو آیت کا شروع، یہ آیت کا آخری حصہ انما یرید اللہ، آیت کا شروع جو ہے وہ وقرن فی بیوتکن، وہ ازواج مطہرات سے خطاب ہے، اور اس کا پچھلا رکوع سارا آپ پڑھیں، سیاق و سباق سے یہی سمجھ آتی ہے کہ یہ خطاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں ازواج مطہرات کو ہے۔ تو ازواج مطہرات اصلی اہل البیت ہیں، ازواج مطہرات اصلی اہل البیت ہیں، اور یہ جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر کے نیچے چھپا کے اللہ رب العالمین سے یہ دعا کر رہے ہیں، یہ تمام اہل بیت سفارشی اہل بیت ہیں، جن کو باقاعدہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین سے دعا کی کہ یا اللہ ان کو بھی اہل بیت میں شامل فرما لے۔ اللہ اکبر۔ تو اس حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں لفظ اہل اور اہل البیت یہ استعمال کیا گیا باقاعدہ دوسری جگہ پہ، تو کس لیے اللہ رب العالمین نے اس لفظ کو استعمال کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی، ان کے لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں لفظ اہل البیت استعمال کیا ہے، اور اس کے علاوہ ان کے پاس اور کوئی بھی نہیں تھا۔ جب اللہ رب العالمین نے فرمایا اتعجبین من امر اللہ ورحمتہ علیکم اہل البیت، تو یہ قرآن مجید میں پورا مکمل یہی لفظ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت والا، اور یہ اہل البیت مکمل یہی لفظ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے بیوی کے لیے۔ تو اہل البیت کی اصل بیویاں ہیں، بیوی ہے، گھر والے ہیں، اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بحث نہیں ہے ہماری آج کہ اہل البیت میں کون کون اور بھی شامل ہیں، اہل کساء بھی اہل البیت میں شامل ہیں، ازواج مطہرات بھی اہل البیت میں شامل ہے، بنو ہاشم اور بنو مطلب بھی آل محمد یا اہل البیت میں شامل ہیں۔ اس حوالے سے یہ ایک طویل بحث ہے، لیکن آج ہم اس حوالے سے قرآن مجید میں دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جب لفظ اہل البیت استعمال کیا قرآن مجید میں تو اس سے مراد کیا تھی؟
اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ پہ جب یہ اہل البیت کا لفظ استعمال فرمایا تو وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہی مراد ہے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ قرآن مجید میں آپ اس لفظ اہل کو لے کے جب مطالعہ کریں گے قرآن مجید کا تو آپ کو یہ سمجھ آئے گی کہ اہل سے مراد قرآن مجید میں بیوی اور اولاد کئی جگہ پہ مراد ہے، یعنی بیوی کے معنی میں بھی یہ آیا ہے اور اولاد کے معنی میں بھی آیا ہے۔ فلما قضا موسیٰ الاجل وسار باہلہ، نبی اکرم صلی اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے جب انہوں نے اپنی وہ مدت پوری کر لی تو موسیٰ علیہ السلام چلے وسار باہلہ، اور رات کو اپنی بیوی کو ساتھ لے کے چلے۔ یہاں ان دو کے علاوہ کوئی تیسرا بندہ ہے ہی نہیں جس کو اللہ رب العالمین موسیٰ علیہ السلام کا اہل قرار دے رہے ہیں۔ یہ اہل بیت موسیٰ جو ہے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیوی ہے، اس کے علاوہ کوئی تیسرا بندہ ان کے ساتھ تھا ہی نہیں۔ پھر اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں فراغ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے فراغ الی اہلہ فجاء بعجل سمین، جب اللہ کی طرف سے وہ مہمان فرشتے آئے تو ابراہیم علیہ السلام اپنے اہل کے پاس گئے اور وہ سارا بچڑا پکانے کا، ذبح کرنے کا وہ سارا معاملہ، اس میں اللہ رب العالمین نے لفظ اہل استعمال فرمایا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ اور ادھر کوئی نہیں تھا، ان کی بیوی ہی تھی۔ اللہ اکبر۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العالمین فرماتے فاستجبنا له فکشفنا ما به من ضر وآتیناہ اہلہ ومثلہم معہم رحمتا من عندنا وذکرى للعابدین۔ تو یہاں ایوب علیہ السلام کے ساتھ ان کی بیوی ہی تھی جس کو اللہ رب العالمین نے فرمایا وآتیناہ اہلہ۔ اور ایک دوسری جگہ پہ اللہ رب العالمین عزیز مصر کی بیوی کے حوالے سے فرماتے ہیں، یعنی عزیز مصر جو ہے اس کی بیوی جب یہ کہتی ہے ما جزاء من اراد باہلک سوءا، عزیز مصر کی بیوی جب یوسف علیہ السلام کے ساتھ وہ ایک مشہور واقعہ جو سورہ یوسف میں ذکر ہے وہ حادثہ ہوتا ہے تو وہ سامنے اپنے خاوند کو کھڑا پاتی ہے تو وہ کیا کہتی ہے؟ وہ کہتی ہے ما جزاء من اراد باہلک سوءا، اس کی کیا سزا ہوگی جو آپ کے اہل خانہ سے، اہل بیت سے، گھر والوں سے برا ارادہ رکھے۔ تو یہاں قرآن مجید کی ان آیات میں بالکل واضح بیان کیا گیا کہ اہل سے مراد بیوی ہے، گھر والے ہیں۔ اولاد کے حوالے سے بھی یہ آیا، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا تو اولاد میں شامل ہیں، ٹھیک ہے۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ، جب اللہ رب العالمین لوط علیہ السلام سے فرماتے فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ، ان کے حوالے سے فرمایا ان کو بھی اللہ نے، ہم نے نجات دی اور ان کے اہل کو بھی، إِلَّا امْرَأَتَهُ، مگر ان کی بیوی کو نجات نہیں دی کیونکہ وہ بد کردار تھی، لوط علیہ السلام کی بیوی۔ تو یہ اولاد کے حوالے سے بھی آیا، سگے بھائیوں کے حوالے سے بھی یہ قرآن مجید میں ذکر ہے۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے حوالے سے جب موسیٰ علیہ السلام دعا فرما رہے ہیں وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ہارون اخی، یا اللہ میرے لیے ایک نائب مقرر فرما دے میرے اہل سے، میرے گھر والوں سے ہی، ہارون اخی میرا بھائی ہارون ہے نا، اس کو نبی بنا دے یا اللہ۔ تو اسی طرح یہ بیٹوں کے بارے میں اور بیویوں کے بارے میں بھی قرآن مجید میں آتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا مشہور قصہ وَنَمِيرُ أَهْلَنَا، اس میں قرآن مجید سورہ یوسف میں، اور بعد میں مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے برے حالات ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی آ کر یوسف علیہ السلام سے کہتے ہیں ہمارے برے حال ہیں، اور مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ، ہمیں اور ہماری بیویوں کو، ہماری ازواج کو، ہمارے بیوی بچوں کو
تکلیف پہنچ رہی ہے اس وجہ سے کہ وہاں قحط آ گیا ہے ہمارے علاقے میں، اور وہ سارا قصہ مشہور ہے۔ اور یوسف علیہ السلام کی زبان سے فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجه ابی یأتی بصیرا واتونی باہلکم اجمعین، میرے پاس تم اپنے اہل کو سب کو لے کر آؤ۔ تو ان سے جو یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کو کہہ رہے ہیں کہ اپنے اہل کو تم سب کو لے کر آؤ ادھر مصر میں میرے پاس، تو اس سے مراد کون تھے؟ وہ ان کی بیویاں اور ان کے بچے تھے۔ یہ قرآن مجید کے ان تمام دلائل سے بالکل واضح ہے کہ جیسے روافض یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو شامل نہیں سمجھتے اہل البیت میں، یہ بالکل غلط ہے اور ہٹ درمی اور بدمعاشی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اہل بیت میں شامل نہیں ہیں، جو کہ اصل اہل البیت ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا عقیدہ ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں، جو اللہ رب العالمین نے سورۃ النور میں وہ پورا واقعہ موجود ہے، تہمت لگی منافقین کی طرف سے، تو اللہ رب العالمین نے پھر براءت نازل فرمایا سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ تو بہتان ہے، لیکن روافض یہ بہتان آج بھی لگاتے ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا پر۔ اور اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتے ہیں جو لوگ بہتان لگاتے ہیں لعنوا فی الدنیا والآخرہ، جو ایسی عورتیں جو المؤمنات الغافلات، جو مؤمنات ہیں غافلات ہیں جن سے یہ غلطی اور یہ گناہ سرزد نہیں ہوا، ان کے نام لگاتے ہیں یہ بدنامی، تو اللہ رب العالمین فرماتے لعنوا فی الدنیا والآخرہ، یہ لوگ ایسے ہیں ان پر دنیا آخرت میں لعنت ہے۔ تو یہ لعنتی لوگ ہیں، صحابہ کرام کو گالیاں دیتے ہیں، صحابہ کرام پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم سنو کہ میرے صحابہ پر گالیاں دے رہے ہیں فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، تم کہو تمہاری اس شرارت پر اللہ کی لعنت ہو، یہ ہیں ہی ملعون۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے آپ سب بھائیوں کو قرآن مجید کی تفسیر اور قرآن مجید کے وہ معانی جو صحیح اسلام کے ہیں، روافض کے نہیں، کفار کے نہیں، ان کا تو قرآن سے تعلق ہی نہیں ہے، وہ تو قرآن کی تحریف کے قائل ہے کہ یہ قرآن اصلی ہے ہی نہیں، یہ محرف شدہ تحریف شدہ قرآن ہے۔ تو جو تعریف شدہ قرآن ہے وہ اس کو کیا مانیں گے وہ، اور اس پر کیا عمل کریں گے، اس سے کیا لیں گے وہ دین؟ ان کے مقصد کا یہ ایک ٹکڑا تھا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، تو بس اس کا ڈنڈورا پیٹتے رہتے ہیں وہ، ان کو نہیں پتہ سیاق و سباق کیا ہے اس کے، اور اس حوالے سے ازواج مطہرات کا پیچھے جو پورا تذکرہ ہے اور اس کے بعد اس سے آیت کا آنا، یہ صاف واضح ہے کہ اہل البیت سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات امہات المومنین، تمام مومنوں کی مائیں ہیں۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کی اور ایمان کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں روافض کے اس گندے عقیدے اور غلیظ قسم کے ان کے نظریات سے اللہ بچائے، اور ہمیں ان کو دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہ روافض مسلمان نہیں ہیں، اسلام پر نہیں ہیں، ہم ان کو اسلام کی طرف بلاتے ہیں، نہ کہ یہ کہ وہ ایک مسلم فرقہ ہے اور ایک اسلامی فرقے کے طور پہ ان کو مانتے ہیں، بلکہ ان کا ایمان اور اسلام کے ساتھ دور پار کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ لوگ بالاتفاق کافر ہیں۔ تو وہ مختلف قسم کے اس محرم میں اعتراضات کرتے ہیں، تو اس حوالے سے بعض بھائی پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا معاملہ ہے دراصل، تو میں نے چند ایک گزارشات کر دی ہیں کہ اہل البیت سے مراد سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اور بیویاں ہیں، اور قرآن مجید کی کئی آیات سے لفظ اہل سے میں نے یہ ثابت کیا ہے، اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سفارشی طور پر اہل کساء کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر کے نیچے رکھا، اور اللہ رب العالمین سے دعا کی، یہ دعائیہ اہل البیت ہیں، اللہ رب العالمین سے مانگا ان کو کہ یا اللہ ان کو بھی اہل بیت میں شامل فرما لے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے مجھے آپ سب بھائیوں کو
جو چند ایک گزارشات میں کر سکا ہوں آپ نے سنی، اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔